بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبل السلام اور میں ہوں مدثر اقبال۔ انٹرویو کے حوالے سے مزید اہم سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ آج کا پہلا سوال ہمارا یہ ہے، معاشی حاجات سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب، ایسی حاجات جنہیں پورا کرنے کے لیے انسان کو معاشی جد و جہد میں حصہ لینا پڑے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے قیمت یا معاوضہ ادا کرنا پڑے، معاشی حاجات کہلاتی ہیں، مثلا کپڑا، آٹا، چینی وغیرہ۔ آج کا ہمارا اگلا سوال ہے، انسانی حاجات کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو انسانی حاجات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بنیادی ضروریات، دوسرے نمبر پر سہولیات یا آسائشات، اور تیسرے نمبر پر ہے تعیشات۔ آج کا ہمارا اگلا سوال ہے کہ اشیاء سرمایہ کسے کہتے ہیں؟ تو ایسی اشیاء جو حاجات کی براہ راست تسکین نہیں کرتی بلکہ مزید اشیاء پیدا کرنے یا آمدنی حاصل کرنے کے کام آئیں، تو ان کو اشیاء سرمایہ کہتے ہیں۔ مثلا مکان کی تعمیر کے لیے اینٹ، سیمنٹ، سریہ، لکڑی وغیرہ۔ اسی طرح مشینی آلات ہیں، اوزار ہے، خام مال ہے، ان تمام کو اشیاء سرمایہ کہتے ہیں۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، متفق و مفترق سے کیا مراد؟ متفق و متفرق سے کیا مراد ہے؟ یہ اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چند راویوں اور ان کے آباء و اجداد کے نام و نسب کنیت ایک جیسے ہوں مگر شخصیات مختلف ہوں، نام ایک جیسے ہیں، شخصیات الگ ہیں، تو اس قسم کو متفق و متفرق کہتے ہیں۔ یہ سوال متفق و متفرق، یہ غلط لکھا گیا تھا، اصل میں مفترق ہے، متفق و مفترق۔ آج کا اگلا سوال یہ ہے کہ مختلف و مختلف کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر ناموں کا رسم الخط ایک جیسا ہو، صرف لفظوں یا شکل کا فرق ہو، مثلا عباس یا عیاش، شریح اور سریح یا سریج وغیرہ، تو اس قسم کو مختلف و مختلف کہتے ہیں۔ اگلا سوال متن کے متعلق ہے کہ متن کسے کہتے ہیں؟ تو حدیث میں متن یا حدیث میں جو متن ہے، لغوی اعتبار سے کسی چیز کے ابھرے ہوئے حصے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں اس کلام کو متن کہا جاتا ہے جس تک سند کے ذریعے رسائی حاصل ہو۔ آج کا ہمارا اگلا سوال یہ ہے، علم اصول حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو وہ علم ہے جس کے اصول و قواعد کے ذریعے کسی حدیث کی سند یا متن کی قبول اور رد کے اعتبار سے حیثیت متعین ہو، تو اس علم کو علم اصول حدیث کہتے ہیں۔ آج کا اگلا سوال، علم اسماء اور رجال سے کیا مراد ہے؟ اس علم سے متعلق 2 کتابوں کے نام۔ تو وہ علم جس میں حدیث کے راویوں کے حالات اور کردار پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہر راوی کے بارے میں ثقہ یا غیر ثقہ ہونے کا فیصلہ درج کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں علم اسماء الرجال۔ اس کے متعلق جو کتابیں ہیں، تہذیب التہذیب ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح تقریب التہذیب بھی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آج کا اگلا سوال کہ الروض الانف کس کتاب کی شرح ہے؟ تو یہ السیرۃ النبویہ کی شرح ہے، اس کا موضوع سیرت ہے۔ اور اگر آپ سے سوال میں پوچھا جائے کہ سیرت کے موضوع پر عربی زبان میں 2 سے 3 کتب کے نام بتائیں، تو آپ الروض الانف اور السیرۃ النبویہ کہہ سکتے ہیں۔ آج کا اگلا سوال کہ بدھ مذہب کی دنیا داروں کے لیے اصطلاح بیان کریں۔ تو دنیا داروں کو بدھ مذہب میں اپاسک کہتے ہیں۔ آپ سے یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اپاسک کس مذہب کی اصطلاح ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے بدھ مذہب۔ اگلا سوال، علم الفقہ کا موضوع بتائیں۔ تو انسانوں کے وہ اعمال جن کا تعلق امر و نواہی اور حلال و حرام سے ہے، اس کو علم الفقہ کا موضوع کہتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ مسند الیہ کے لحاظ سے حدیث کی قسمیں بتائیں۔ تو مسند الیہ کے لحاظ سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں: حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔
اگلا سوال یہ ہے کہ فن تفسیر کی ابتدا سب سے پہلے کس نے کی؟ تو وہ بزرگ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اس فن کی ابتدا کی، اگرچہ تفسیر کی کتابیں کچھ نہ کچھ اس سے پہلے لکھی جا چکی تھیں۔ آج کا ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ تو فرض کفایہ کی تعریف یہ ہے، اگر شارع کسی فعل کا مطالبہ مکلفین کی پوری جماعت سے کرے، نہ کہ ہر فرد سے، اور مکلفین کی ایک جماعت ادا کر دے تو سب کی طرف سے ادائیگی ہو جائے، اسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ مثلا نماز جنازہ ہے اور اس کا حکم یہ ہے، اگر مکلفین کی ایک جماعت اس کو ادا کر دے تو سب کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی، اگرچہ ادا کرنے والے ہی ثواب کے حقدار ہوں گے، اور اگر سب لوگ اس کو ادا نہ کریں، چھوڑ دیں، کوئی بھی اس کو ادا نہ کرے، اس صورت میں پوری جماعت گنہگار ہوگی۔